اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج ہم یہاں اپنے محترم سید رضوان بخاری صاحب کی بہت عمدہ اعلیٰ خوبصورت تصنیف خط کشمیر کی افتتاحی تقریب کے سلسلے میں یہاں موجود ہیں۔ مجھے جناب شاہ صاحب نے ایک دن پہلے ہی مجھے حکم فرمایا تھا کچھ لکھنے کو، تو مجھے دراصل کل جانا تھا میرپور، وہاں بابا گوجری حاجری رانا فضل حسین صاحب کی پہلی برسی کی تقریب تھی، تو مجھے وہاں جانا پڑا۔ تو میں نے پھر وہ بس آج صبح جلدی کچھ چند لائنیں لکھی ہیں، تو بس یہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ صاحب صدر، کشمیر جنت نظیر قدرت کی کاریگری کا حسین شاہکار ہے، جس میں قدرتی چشمے زعفران کی خوشبو میں بسے لہلاتے کھیت، مدر گیت گاتے جھرنے اور قدرت کی صنائی کے گیت گاتے چشمے اور شکاروں تیرتی جھیلیں، جس کا اس ہمیشہ طالع آزماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا ہے، اور جو ہمیشہ اس حسن کی سے غائل ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ ہندو حکمران ہوں، مسلمان سلاطین ہوں، مغل بادشاہ ہوں یا پھر ہوں ڈوگرا و فرنگ۔ لیکن ان دو آخر و ذکر نے تو اس کو اس بے رحمانہ طریقے سے لوٹا اور روندا کہ یاران جسے جنت ارضی کا نمونہ کہتے تھے، وہ ہوئی جہنم ارضی میں تبدیل اور اپنے باسیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب۔ فرنگیوں نے اسے مال غنیمت سمجھ کر ڈوگروں کے ہاتھوں معمولی رقم میں بیچ کر اپنے دام تو کھڑے کر لیے، لیکن ڈوگروں نے اسے اپنی زر خرید باندھی سمجھ کر جس بے دردی سے لوٹا اور اس کے زندہ اور جیتے جاگتے سانس لیتے انسانوں کو جس بے رحمی سے نوچا، اس کی مثال دور و نزدیک تاریخ دینے سے بھی قاصر ہے۔ جناب صدر، ڈوگروں کا ابھی جی نہیں بھرا تھا کہ ہندو پنڈت اور برہمنوں نے اس ساری کسر نکال کے رکھ دی۔ انہوں نے انسانیت کے ایسے طریقوں سے تذلیل کی کہ چرند پرند بھی اس کی نوآ گری میں پیچھے نہ رہے۔ وطن کی مٹی سے پیار انسان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور اسی کے زیر اثر اس کی آئے سوزناک اور زبوں والی کو انسانی تاریخ، انسانی دل و دماغ رکھنے والوں کو اس حد تک متاثر کیا کہ ان کے احساسات کو الفاظ کی زبان ملی تو وہ ایک کرب کی صورت میں آشکار ہوئے، اور اس کرب کو جس طرح اس دھرتی کے فرزند علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور دست بدعا ہوئے، توڑ اس دستے جفا کیش کو یارب، روح آزادی کشمیر کو جس نے پامال کیا۔ صاحب صدر، اپنے وطن کی مٹی سے محبت اور دلوں میں جاگزیں کرتے ہوئے اور اس کے غم و الم کو اپنا عرض جہاں بناتے ہوئے، جہاں بہت سے اہل قلم نے اسے موضوع سخن بنایا، وہ اس دھرتی کے ایک سپود سید رضوان حیدر بخاری بھی ہیں، جنہوں نے اپنی دھرتی کو غیروں کو ہاتھوں پامالی اور اپنے ہم نفسوں کی تذلیل و تحقیر کے جذبات و احساسات کو الفاظ کا روپ دے کر کرب کشمیر کی صورت میں ایک دیوان مرتب کر دیا ہے۔ صاحب صدر، اگر اسے ادبی حوالے سے دیکھیں تو اس میں ادبی رنگ و آہنگ کی چاشنی اور علاوت رچی بسی ہوئی ہے، اور اگر اسے انسانی جذبات و محسوسات کی نظر سے دیکھیں تو اس کے مندرجات اپنے وطن کی مٹی کی حالت اظہار کی نوآ گری اور انسانی قدروں کی پامالی
اور اپنے عزیزان وطن کو خاک و خون میں روندے ہوئے اجسام پر آو فغاں اور آہ سوزناک سے بھرپور اس کے اوراق ہیں کہ پڑھنے والا اس حد تک دل گرفتہ ہے اور اس کو تخلیق کرنے والا، ان کو الفاظ کا روپ دینے والا کس قسم کے کرب سے گزرا ہوگا۔ اور یہ کرب سید رضوان حیدر بخاری کے بظاہر متبسم چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں، اجاڑے ہیں گل و گلزار میرے، ادو ہے کچھ پس دیوار میرے، میں اپنے گھر میں بے گھر ہو گیا ہوں، ڈراتے ہیں در و دیوار میرے۔ صاحب صد سید رضوان حیدر بخاری نے کرب کشمیر تخلیق کر کے جہاں اس جنت ارضی کی نوآ گری کی ہے، وہاں اپنے کشمیر کے کرب کو اور اقوام عالم کے سامنے اشکار کیا ہے، اور ان کے ضمیر پر کاری ضرب بھی لگائی ہے کہ کہاں ہے ان کی جمہوری اقدار کہ ان کے سامنے ایک جیتتی جاگتی ہوئی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک گلے سے دوسرے گلے کی طرف ہانک دیا گیا، اور پھر ان کے سامنے ہی اس مجبور و مقہور قوم پر اپنا حق مانگنے پر ایسے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا کہ جس کی تاریخ انسانی تاریخ میں مشکل ہے۔ خوبصورت وادیاں برباد ہو کر رہ گئیں، بلبلیں آزاد تھیں، شکار صیاد ہو کر رہ گئیں۔ میں نے یہ آپ کے شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، یہ ذرا آپ پھر دیکھ لیجیے۔ خوبصورت وادیاں برباد ہو کر رہ گئیں، بلبلیں آزاد تھیں، شکار صیاد ہو کر رہ گئیں، حسن کی رعنائیاں افتاد ہو کر رہ گئیں، بستیاں غیروں کی یہاں آباد ہو کر رہ گئیں۔ جب فرنگی نے کیا سودا میری تصویر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا۔ جناب سید رضوان حیدر بخاری کے کرب کشمیر کے یہ الفاظ نہ صرف ہر کشمیری کے دل کی آواز ہیں، بلکہ ہر جمہوری اقدار پر یقین رکھنے والے ہر فرد کا بھی نوحہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک یا کسی بھی نسل و قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کا یہ کرب صرف کشمیر کا ہی کرب نہیں، بلکہ ان مظلوم اقوام کا بھی کرب ہے جو مظالم اور ناانصافیوں کا شکار ہیں، اور ان پر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور کئی دہائیوں پر محیط ظلم و بربریت، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے خدائے پاک دارو گیر اب کشمیر ہے، ظلم کی منہ بولتی تصویر اب کشمیر ہے۔ آدمیت کا کڑا ہے امتحان رب کریم، پوری دنیا کے لیے تعزیر اب کشمیر ہے۔ صاحب صد یہ سید رضوان حیدر بخاری کی تصنیف کرب کشمیر شعور و آگہی سے بھرپور ایک مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے انتہائی اثر انگیزی کے ساتھ اپنے وطن اور اس کے مکینوں کے احساس و جذبات کی عکاسی کی ہے۔ اس کے لفظ میں ان کے وطن کی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اور یہ شاہکار تخلیق کر کے نہ صرف انہوں نے اپنے وطن اور اپنے ہم وطنوں کے کرب و علم کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے، بلکہ اپنے قلم کے ذریعے اس کے کرب کو دنیا کے سامنے اشکار کر کے اپنے ذمے اپنے وطن کے قرض کو بھی ادا کرنے کی سعی و جستجو کی ہے۔ جناب سید رضوان حیدر بخاری کی شاعری، ان کے سامنے رونما ہونے والے واقعات اور سینہ بسینہ منتقل ہونے والی اپنے اسلاف کی جد و جہد کی تاریخ کی عکاس ہے، جو انہوں نے اپنے عمیق مشاہدے اور تحقیق سے منظوم انداز میں پیش کیا ہے، کیوں یہ شاعری اظہار کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔
اور سید رضوان حیدر بخاری جو درد دل رکھنے والے اور حب الوطنی کے جذبوں سے سرشار مشہور و معروف شاعر ہیں، اور جنہیں الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار پر دسترس حاصل ہے۔ کرب کشمیر میں کشمیر اور کشمیریوں کے جس کرب کے خاتمے کے لیے مناجات کی گئی ہیں وہ شرف قبولیت پائیں گی، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ان کی مناجات کو قبولیت کی سند حاصل ہوگی اور کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیریوں کے کرب و الم کا خاتمہ ہوگا اور وہ عزت و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اب نہ لے تو صبر کا یہ امتحان رب کریم، اب نہ لے تو صبر کا یہ امتحان رب کریم، بخش دے ساری خطائیں انبیاء کے واسطے۔ قید سے آزاد کر کشمیر کو مولا میرے، کر دعا منظور آدم کی دعا کے واسطے۔ اب تو آزادی دلا دے خطہ کشمیر کو، سید زہرا کی اے مالک رضا کے واسطے۔ سخن کے میدان میں رضوان کا بھی نام ہو، جگمگائے اس کی قسمت مصطفیٰ کے واسطے۔